الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ مبارک کی خوبصورت اور بابرکت سعادتوں سے میری طرف سے نیک تمنائیں اور جمعہ شریف کی جمعۃ المبارک کی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسلمانوں کو خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ دو تین چیزوں کا آج تھوڑا سا لوگوں میں جو غلط فہمی کے ساتھ رائج ہو گئی ہے اس کا تھوڑا ازالہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن دیا کہ تھوڑی سی لوگوں کی رہنمائی کی جائے، تو اس سلسلے میں آج بات کریں گے۔ نمبر ایک، پہلا درود شریف ہے جس کو کہتے ہیں شب جمعہ کا درود شریف، بہت خوبصورت درود شریف ہے۔ آئیے ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور بہت خوبصورت لفظوں کے چناؤ کے ساتھ یہ درود شریف ہے اور پڑھنے میں لطف اور کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بس درود شریف کے بارے میں یقیناً اس کا بھی کانسیپٹ ہمیں کلیئر رہنا چاہیے کہ سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے جو کہ حدیث میں مکمل طور پہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سیغوں کے ساتھ بھی روایات کے اندر صحابہ کرام سے درود شریف ثابت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اچھے سیغوں کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف لکھا پڑھا جائے تو یقیناً اس کی برکات ہمیں سب کو نازل ہوں گی، جو احادیث کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ہم کو سب کو نازل ہوں گی۔ لیکن ایک درود شریف کے بارے میں یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ جب اس کو تقریباً کوئی ہو گئی کم سے کم کوئی 18-20 سال یا تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہوا، اس درود شریف کو عام کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا کتابوں کے اندر کہ بزرگوں سے ثابت ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی شب جو ہوتی ہے وہ اس درود شریف کو پڑھے گا، پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھ لے تو موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک دیکھے گا کہ وہ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر کے اندر اپنے مبارک ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اس فضیلت کے ساتھ اس درود شریف کو عام کیا گیا، پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی چیز نئی عام کی جاتی ہے لوگوں میں نہیں پتہ ہوتی اصل میں، اور یہ کتاب بھی ہے درود شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے، پرانی کتاب ہے افضل الصلاۃ علی سید السادات کے اندر یہ درود شریف کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور یہ درود شریف کی کتاب ہے اور مختلف اندر اور درود شریف بھی موجود ہیں۔ تو اس میں یہ اس طریقے سے اس کی فضیلت کو بیان کر کے لوگوں میں عام کیا گیا، اور پھر عام کیا گیا جس پبلک میں چلی جاتی ہے پھر اس کے نقصانات بھی اسی طرح سے شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ فضیلت ہے تو لوگوں نے اپنے طور سے یہ بھی ہٹا دیا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص اس درود شریف کو پڑھے گا وہ مرتبہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوگی، اور یہاں تک کہ وہ خبر میں دیکھے گا اس طرح اپنے ہاتھوں سے اس کو اتار رہے ہیں، اور اس کو اس طریقے سے اس کثیر تعداد میں اس کو اب پھیلا دیا گیا۔ ہر کوئی اس فضیلت کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جیسے یہ مسلم اور حتمی یہ کوئی بات ہو۔ تو یہ ایک بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، حتمی اور قطعی بات صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی نے اور اس کے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دی، جو فقہاء کرام نے مجتہدین کرام نے اس پہ تحقیقات کر کے ہم کو بتا دیا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ قطعی ہے، یہ فرض عملی ہے، یہ فرض اعتقادی ہے، یہ واجب عملی ہے، واجب اعتقادی ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یہ مختلف جو اس کی علماء کرام نے محققین نے بتا دی، یہ درجات ہیں اس کی چیزوں کی دلائل کی بیس کے اوپر یہ معاملات ہیں۔ تو یہ جب جو چیز یہ خیال رہے کہ جو چیز بزرگوں سے ثابت ہو، بزرگوں کی روایت ہو یا بزرگوں سے خواب میں دیکھا ہو یا بزرگوں نے اپنا خواب بیان کیا ہو، کوئی بات کی ہو، تو یقیناً اس کے ساتھ حسن ظن کی امید تو رکھی جا سکتی ہے اور رکھنی چاہیے، لیکن اس کو یہ جاننا کہ یہ قطعی ہے، قطعی بات ہے، اس قطعی بات کی طرح اس کو پھیلا دینا تو یہ دین میں اختلاف یعنی دین میں جو ہے نئی بات کو پھیلانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور رسول نے فرمایا کہ جو شخص دین میں نئی بات کو پھیلائے گا، یاد کرے گا، تو اس کا راستہ جہنم ہے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہم کو بتایا گیا، انہی چیزوں کو ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اس درود شریف کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ نہیں کہ یہ حتمی بات ہے، کیونکہ اب جس طرح سے لوگوں میں پھیلا دیا گیا اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ میسیجز کے اوپر
اور زبانی بھی ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے بھائی درود شریف پڑھ لیں، اس کی یہ فضیلت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک قطعی طور کے اوپر لوگوں کو عام پبلک جو سمجھتی ہے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، یہ قطعی ہے، اور یہ درود شریف بھی صرف شب جمعہ کو پڑھنے والا ہے، کسی اور وقت نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کو اس سے بھی مخصوص کر دینا درود شریف کو کہ شب جمعہ میں پڑھا جائے گا، تو یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ لوگوں کو بتا دیں کہ بہتر ہے کہ شب جمعہ میں پڑھیں، ہم عام دنوں بھی پڑھتے رہیں، تو اس میں اس طرح سے اس کو تعلیم دی جائے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے اندر ایک ایسا ذہن پیدا ہو کہ لوگ اس کے اوپر قطعی ہو جائیں اور دین میں اختلاف والا معاملہ ہو جائے، بجائے وہ رحمت کا باعث ان کے لیے آخرت میں بن جائے۔ تو اس چیز سے